کرام برادران اسلام، چند لمحے کی یہ گفتگو، اس کو اپنے سینوں میں جگہ دیجیے۔ یہ گفتگو آج صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو میرے پاس موجود ہوتے ہیں، یہ گفتگو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پوری دنیا میں کہیں بھی بستے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ گفتگو ہے اور اہلیان اسلام کے لیے ہے۔ اس کے دو نکات ہیں، پہلا عوام کے لیے ہے اور دوسرا خواص یعنی حکمران طبقے کے لیے ہے۔ عوام کو تو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم جتنے بڑے کرب سے، جتنی بڑی مصیبت سے گزر رہے ہیں، اس مصیبت کے لمحات میں اللہ جل وعلا کو ہمارے اوپر رحم آ جائے، ایسے عوامل کیجیے۔ اور ان عوامل کے لیے اگر میں آپ کو 764 ہجری میں لے جاؤں، جس میں یہ ماحول بنا تھا کہ وہاں بھی طاعون کی بیماری پھیلی اور طاعون کی وجہ سے لوگ پریشان ہونے لگے، اموات ہونے لگیں، شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک جو ہے وہ اجڑنے لگے اور ہزاروں جنازے روز اٹھنے لگے، تو لوگوں نے اس وقت جو عوامل کیے تھے، آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ان عوامل کی طرف توجہ دیں۔ اگر ہم اجتماعی طور پر نہیں بھی کر سکتے ہیں تو انفرادی طور پر وہ عوامل کرنا ہماری بہت اشد ضرورت ہے۔ امام محمد بن عبد الرحمن جو کہ مصر کے رہنے والے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقہ مصر میں بھی یہ بیماری آ پہنچی، یہ وبا آ گئی۔ ہمارے لوگوں نے اس وقت کیا کیا، ہم اپنے گھروں میں بھی عبادات کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے ذکر گھروں میں کرنے سے ہمارے اوپر اس وبا پہ کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ انفرادی طور پر ہو رہا تھا۔ پھر ہم نے اجتماعی طور پر کس کا رخ کیا؟ اللہ کے گھروں کا رخ کیا۔ بیماری ہمارے دروازوں پہ دستک دینے لگی، دروازوں کو پھلانگ کے اندر آنے لگی۔ امام محمد بن عبد الرحمن فرماتے ہیں ہم لوگوں نے اللہ کے گھروں کا رخ کیا، اللہ کو یاد کرنا شروع کیا، اور اللہ کے گھروں میں ہم جب رہنے لگے، جا کے اللہ سے التجائیں کرنے لگے، تو اللہ نے ہمارے اوپر رحم کر دیا، اس بیماری کے اثرات کو توڑ دیا۔ لیکن ایک عمل اور بھی آپ نے بتایا، آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ، ہمارے امیر لوگ جو تھے، جن کے پاس اللہ نے نان و نفقہ دیا تھا، جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال تھا، انہوں نے ایک کام کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور جو صدقے کی طرف راغب ہو جاتا ہے اللہ اس کو مصیبتوں اور بلاؤں سے بچا لیتا ہے۔ امام محمد بن عبد الرحمن نے عام لوگوں کے لیے جو پیغام دیا، آپ نے فرمایا ایک تو رب کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، جب تک رب کے ذکر میں مشغول رہو گے اس کی رحمتیں تم پہ برستی رہیں گی۔ دوسرا، صدقے کی عادت کو اپنا لو، تم صدقہ دیتے رہو گے، رب تمہاری وباؤں اور بلاؤں کو جو ہے دور کرتا رہے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الصدقۃ رد البلاء والوباء، یہ بلائیں اور وبائیں صدقوں سے ٹل جایا کرتی ہیں۔ تو اس وقت عام عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنے آپ کو صدقہ کی طرف رجحان دلائیے، اپنے گلی محلوں میں دیکھیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ کا اکاؤنٹ ہو یا کسی این جی او کا اکاؤنٹ ہو یا کسی ادارے کا اکاؤنٹ ہو تو اسی میں پیسے بھیجنا صدقہ ہے۔ نہیں، سب سے پہلے دیکھیے کہ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کی گلی محلوں میں، آپ کے علاقہ میں جو غریب لوگ ہیں، جو نان و نفقہ کے اس وقت پریشانی کے حال میں ہیں، ان تک اپنا مال پہنچائیے، ان تک رزق پہنچائیے۔ یہ صدقہ اللہ آپ کا قبول فرمائے گا اور اس کڑے وقت میں اللہ آپ کی مدد فرما دے گا۔ اور دوسرا پیغام جو ہمارا ہے وہ اس وقت کے حکمرانوں کے لیے ہے کہ پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے بھجن گانے لگے، اپنے اپنے رب کو پکارنے لگے۔ تم بھی اپنے رب کو پکار لو، اس وقت تدبیریں ضرور کرو، سارے معاملات کرو، لیکن رب کے حضور آ جاؤ۔ جب کسی قوم کے سردار رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں تو اللہ اس قوم کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور اگر قوم کے بڑے نہیں گڑ گڑاتے، قوم کے بڑے اللہ سے معافی نہیں مانگتے، تو رب پوری قوم پہ جو ہے عذاب نازل کر دیتا ہے۔ اس وقت میں نے جو آج تک دیکھا ہے، ہندوؤں کے بارے میں دیکھا
کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ سحری کے وقت اٹھو، اٹھ کے تھالیاں آپس میں بجاؤ، یہ جو ساز بجے گا اس ساز سے جو ہے تمہاری مدد کر دی جائے گی۔ اور عیسائی جو ہے وہ کہنا شروع ہو گئے کہ عیسیٰ اور مسیح جو ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا، اس کو پکارو۔ اور یہودی جو ہے وہ دیوار گریا کی طرف منہ کر کے جو ہے رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارا مسیحا آنے والا ہے۔ وہ دجال کے لیے پکارنے لگے کہ اس کے سوا کوئی اس بیماری سے نجات نہیں دے گا۔ کیا ہوا ہے امت مسلمہ، کیا ہوا ہے امت مسلمہ کے حکمرانوں؟ تمہیں بھی اس وقت چاہیے تھا کہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے۔ تمام امت مسلمہ کے حکمران، 57 اسلامی ملکوں کے حکمران نکل کے بیت اللہ میں جاتے، لوگوں کو منع کر دیا کوئی بات نہیں ہے، لیکن تم سارے تو اکٹھے ہو کے جا سکتے تھے نا۔ یہ 57 وزرائے اعظم اور 57 جو ہے صدور وہاں پہ پہنچتے، بیت اللہ میں عمرہ کرتے اور عمرہ کر کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگتے کہ اللہ تیرے نبی کی امت اس وقت پریشان ہے، ہم ان کے نمائندے بن کے تیرے پاس آ گئے ہیں، اے اللہ ان پہ رحم فرما دے۔ اور یار مطاف میں 110 رحمتیں ہر وقت برستی ہیں، جب ان رحمتوں کے جھرمٹ میں امتوں کے سردار جا کے مانگتے تو کیا رب ان کی جھولیاں خالی بھیج دیتا؟ اللہ ان پہ رحم فرماتا۔ اور امت کا ایک اصول رہا ہے، جب بھی امت پہ کڑا وقت آیا ہے امت نے آقا علیہ السلام کے در پہ استغاثہ پیش کیا ہے۔ یہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یہ حضور کے روضہ انور پہ جا کے پڑھنے والی باتیں ہیں، وہاں پہ جا کے حضور سے استغاثہ پیش کرنے والی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ سارے حکمران آج حضور کے روضہ انور پہ پہنچ جائیں، حضور کی جالیوں کے سامنے جا کے کہیں کہ حضور ہمارے اوپر نظر رحمت کیجئے، اور ریاض الجنہ میں بیٹھ کے نوافل پڑھ کے حضور کے روضے کی طرف منہ کر کے پکاریں، تو یقین مانیے حضور کو بھی اپنی امت پہ رحم آ جائے گا، حضور بھی اپنی امت پہ رحم فرما دیں گے۔ اور جا کے یہ اقرار کریں کہ یا رسول اللہ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کر آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ بن گئے سیموں زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اور اب ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے در مصطفیٰ پہ جا کے یہ کہیں یہ حکمران کہ اب ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے تیری گلی میں آئے ہوئے، کھول دے اپنا جو ہے باب رحمت، کھول دے اپنا باب رحمت۔ جب یہ رسول اللہ سے استغاثہ کریں گے تو اللہ کی قسم حضور اپنی امت پہ رحم فرمائیں گے۔ اور امت کا پرانا طریقہ ہمیں نظر آتا ہے، جب بھی امت پہ قحط آتا، امت پہ سختیاں آ جاتی تو امت کے بڑے کیا کیا کرتے تھے؟ حضور کے گنبد خضرا کے اوپر لگی ہوئی جو کھڑکی ہے اس کھڑکی مبارک کو کھولا کرتے، ادھر کھڑکی کھلا کرتی، ادھر رسول اللہ کی رحمت جوش میں آ جایا کرتی اور امت پہ رحم ہو جایا کرتا۔ اور امت کے جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں، امت کے سرداروں کو چاہیے کہ وہاں پہ جا کے اپنی اپنی زبانوں میں رو کے کہیں کہ یا رسول اللہ ہم پہ کرم کر دیجئے، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ یہ جملے جا کے بولیں، سارے کہیں کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کر دیجئے۔ اگر یہ نہیں کہیں گے ابھی تو پھر اس کے بعد دنیا میں اور بڑے سے بڑا جو ہے وہ عذاب آ جائے گا اور لوگوں پہ مزید مشکلیں ہوتی چلی جائیں گی۔ لوگوں کے بس میں نہیں ہے، لوگوں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو کنٹرول کر سکیں، بس اللہ کی محض رحمت ہے جو لوگوں پہ آ جائے گی تو لوگ جو ہے وہ صحیح سلامت ہو جائیں گے، ورنہ یہ خوف کی کیفیت اور بڑھتی چلی جائے گی۔ آج نمازوں کی پابندی، آج جمعوں کی پابندی ہو گئی، آج امت پہ یہ وقت آ گیا کہ جن کی ساری زندگی نمازیں قضا نہ ہوئی تھی، جو باجماعت ہر نماز پڑھتے رہے، آج انہیں بھی اپنے گھروں میں رہنا پڑ گیا۔ یہ امت پہ بڑا مشکل وقت ہے، اور اگر اس وقت کو اس انداز میں بیان کروں کہ ہن جے رونا تے اکھاں وچوں ہنیرا جاندا نہیں نور جاندا ہے، ہن جے رونا تے اکھاں وچوں ہنیرا جاندا نہیں نور جاندا ہے،
میں بدبخت او ہاں جدا سایہ بھی میں تو دور جاندا ہے، میں پاپی مجرم، میں میلا اتھرو، حضور معافی، حضور معافی۔ یہ حضور کی بارگاہ میں کہنے والے جملے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں یہ اپنے استغاثے پہنچائیے کہ حضور معافی، حضور معافی۔ تساں سی ڈکیا جنہ کما تھی حضور جی میں کر گیا ہاں، گلے تی کر گناہ دی دل دل لچ میں اتر گیا ہاں، تہاڈے حکماں نو چھڈ کے آقا میں جیندہ کتھے ہاں، مر گیا ہاں، حضور معافی، حضور معافی۔ یہ اس وقت ضرورت ہے امت کی کہ امت حضور سے استغاثہ پیش کرے، اور اگر امت اور حکمران مل کے حضور سے استغاثہ پیش کریں گے تو یقین جانیے میرا رب اس امت پہ رحم فرما